سکون سے، امن سے، شانتی سے رہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو۔ دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا، وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو۔ تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے، لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ۔ تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ، لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے۔ میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے جب نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند، قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو۔ تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے۔ شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے، وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو۔ اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا۔ ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ۔ اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں۔ حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے، تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا۔ اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے۔ رشتہ یقیناً ہے، مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے۔ تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ۔ تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے۔ تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا۔ بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ۔ اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے۔ ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو
چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے کوئی بات تم کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار؟ کہہ رہے ہیں 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا. کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا؟ کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ، ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار تو بھی آ جا. یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پئیں گے بھی پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں. آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی، حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی. تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں، میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا، میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا؟ ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ آج ہی ویسے ہی خیال آیا. تو بھائی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی، وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا، وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت، صرف ایک خدا ہے ہمارا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو، ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ، کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا، تو
اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات، یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ، چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی، سب میں ہیں ایسے لوگ، تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا، واقعہ بیان کیا، اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں، تیسری آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب، ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے، ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی، کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی، کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں، ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اسے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ، اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں، روزہ رکھ کے ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی، وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے، تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں، لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں. اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہو یار اگلا بتاؤ، یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو. اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے، میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے، خوش کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہو. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پتلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف
جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے، صدقہ، یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے، پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کہ ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتاتے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کا کمی مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں، ثواب پہنچانے کو. بولو یار غلط ہے، بدعت ہے، لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ. بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں، یار اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا. بہت سو بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑے نہیں کسی سے، محبت سے انکار کرتے ہیں، یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے. عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے. میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ، مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے. یار عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی. میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا، لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو. تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے، انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں. یہ اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا. تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک، لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ، محبت بس زبان سے اظہار کر دیں. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف ہے. ان کو ہدیہ دیا تو کوئی تھپڑ نہ مار دیں کھینچ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ. میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو، اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں. یہ تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں. اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا، ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے، انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں. ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے. میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا. گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے. بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا. کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا. ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہے، ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلائے نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں. اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا، ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی، ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا، وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں، لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے؟ بھائی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ کہو گے نا. اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار، جس کو عزت دار، میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں، لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا ثواب پہنچانے کے لیے نہیں.
ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے، اس سے محبت بڑھانے کے لیے، اس سے تعلق بڑھانے کے لیے. تو علماء کو ہدیہ دیا کرو، ثواب کی نیت سے نہیں، محبت کی نیت سے. ثواب غریبی میں خود بخود ملے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے، ثواب خود بخود غریبی میں مل جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائیں. میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں، کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے ابا کے ثواب کے لیے. آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے، آئندہ نہیں نظر. تو یہ ایک صدقہ اور ہدیے میں فرق ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی عزت ہوتی ہے. بھی ہدیے میں بہت عزت احترام کے ساتھ کہ قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ. اور ہدیہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے، بلکہ مالدار علماء کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں ان کی بے عزتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار عالم کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. وہ کہے گا میرے پاس اللہ کا دیا تم سے زیادہ ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ایصال ثواب کے لیے کھلانا تو یہ بھی توہین ہے. تو اگر کوئی پیرانے پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لا رہا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اس میں آپ کی بے عزتی بھی ہے. اس میں آپ کو یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا. میں نے کہا چلو بسم اللہ. تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے. اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں ہے. اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو نا، پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے آگے؟ کیا خیال ہے؟ غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا. ہمارے حضرت بہت مسکین تھے، غریب تھے 60 سال کی عمر تک، لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے ہی. لوگ کہتے مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے ایسی شان کے ساتھ. انہوں نے مولوی تھے، مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں، دیکھو آپ مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے، کہتے لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہیں یا ادھر. اگر سنی ہیں تو مرثی سننا چھوڑ دیں. کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک تاریخی علم ہے، لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدہ ہی فائدے، مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی. ابھی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ناکام ہو جائے، کہہ رہے محرم میں ہوئی تھے نا اس لیے. تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام ہو. شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں. وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا، دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے، تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کشبے کو ڈیفنس کا کیسا. ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفنس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے، چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے، دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی.
دیکھو پش سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا، سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے، اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے، زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے، تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے، اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے. وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے، یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی. اس نے، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم، مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے؟ مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو، بھئی کھاتے بھی ہیں، بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے، ایک توازن قائم رہے، اور اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے، تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہ آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو؟ ایسے محسوس، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا ہے، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو. یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا، انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ. چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے، تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہے نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت؟ کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا
اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے, تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی بھی الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں, میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں, میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوں تو شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے, تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہو, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے اس میں, روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو, اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی, ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے. اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہے, تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم وقت ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں دیکھ, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے. تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے
تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا، میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہو کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں، علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی، اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا پر مان لو نا، پھر ہمارا باپ ہے. بس ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا، کسی کو جیل سے نکال دینا، ہم نہیں مانتے، لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو، ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ ملک تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر، ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے، پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا، 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی، ہوش و حواس سلامت نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی، کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے، موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا، ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر وقت اسی میں لگے رہنا، ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں، انگلی پہ کر لو، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے، تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے، اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی، 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے، کھانے سے پرہیز کرنے والے. جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا، لڈو بھی چھوڑ دیں گے، جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو، روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، نفلی روزہ، تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا؟ افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے، 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں، اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں، افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہے. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں، بنائی ہیں کس نے؟ اللہ نے، اور وہ تمہارا محسن ہے، اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت پڑھی تھی ام نجعل المسلمین کالمجرمین، تو کسی نے بتایا کہ افا نجعل المسلمین، تو وہ افا نجعل ہے، ام نجعل نہیں ہے، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. اور ایسی کوئی مسٹیک بیان کے دوران ہوا کرے تو اسی وقت بتا دیا کریں. اب آیت میں اگر کوئی زبر زیر کی غلطی تو یہ نہیں تھی، لفظ کی غلطی تھی، لیکن چونکہ میننگ سیم تھے تو وہ افا نجعل کے بجائے میں نے ام نجعل کہہ دیا. تو اسی وقت یہ بول دینا چاہیے بھئی افا نجعل. آیت میں اگر کبھی بھی کوئی مسٹیک ہو نا، فوراً بولنا چاہیے پڑھنے میں. اس میں کوئی ادب نہیں ہے کہ جی وہ مفتی صاحب محسوس نہ فرمائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی چائے میں مکھی گر گئی
وہ پی رہے، آپ کہہ رہے کہ مفتی صاحب کہیں محسوس نہ فرمائیں، بعد میں بتائیں گے، تو بعد میں تو موقع چلا گیا نا، اب ایک چیز ریکارڈنگ میں اپلوڈ بھی ہو گئی، چلی بھی گئی، تو وہ اسی وقت بتانا چاہیے۔ کسی بڑے کی چائے میں مکھی گر جائے تو فوراً ٹوکو گے نا بھائی احتیاط کریں۔ اب اس میں آپ اگر ادب تمیز سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی معذرت کے ساتھ بے وقوف ہونے کی آپ کے نہیں، یعنی جو بھی اس طرح کا حرکت کرے گا اس کے بھی بے وقوف ہونے کی علامت، اور اگر وہ ٹوکے اور سامنے والے کو غصہ آ جائے تو یہ سامنے والے کی بھی بے وقوف ہونے کی علامت، یعنی وہ اس پہ خوش ہے کہ مکھی کھا لوں میں لیکن مجھے کوئی ٹوکے نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی بھی آپ کو آپ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اللہ نے جو بڑا نافرمان ہے نا، بڑا نافرمان، اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اسے اس کی کسی خطا پر تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو اس کی عزت نفس، اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا، وہ اس کو اس گناہ پہ اور مضبوط کر دیتی ہے، یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، یہ بھی قرآن کا انداز ہے، فرمایا یہ نہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، یہ بھی نہیں، فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ ایسے آدمی کا تکبر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں، کیونکہ کسی کا جو تکبر سمجھتے ہیں نا، بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ یا تو دلائل سے سمجھ میں آتا ہے، اور دلیل ماننے کی اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں، کیونکہ دلیل سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ماننا تو اگلا اسٹیپ ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، بات اب یہاں سے مسئلہ سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو۔ دیکھو دو اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ سب پر فٹ آتی ہے یہ بات۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر انسان تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان تربیت کا محتاج نہ ہوتا، ہر آدمی اپنے بارے میں رکھ کے سوچے، تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتے، کہتے خود ہی تم فنڈر ہو، خود ہی سوچ سوچ کے ٹھیک بن جاؤ، خود ہی سوچ سوچ کے کیا بن جاؤ، اپنا اچھا برا خود ہی سوچو اور کیا بن جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو سکھاتے ہیں نا کیسے کھانا ہے، واش روم کیسے یوز کرنا ہے، تبھی جن والدین نے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں سکھایا وہ اب تک چاند پہ پہنچنے کے باوجود بھی پانی استعمال نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، والدین نے نہیں سکھایا ان کو، کتنے پڑھ لکھ گئے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں والدین نے سکھایا تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے یار۔ آدمی کے دانت گندے ہوں برداشت ہو جائے گا، کپڑے میلے ہوں، کیونکہ میل کچھ ہے نہیں لگا ہے نا، ارے مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی میں تو صبح شام گھومنا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز کیسے برداشت ہو جاتی ہے یار، یہ عقل میں نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے، بات بات پہ اس کو کیا چاہیے، تنبیہ، کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط، ہر وقت۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو، یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا، کیا ہو، ٹراخ، ٹے رے الف اور خے، یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی، اس کا مطلب ٹر ٹر کرنے والا، کیا کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں نا ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے، ہر وقت بولتا رہے گا، کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر، ہوتا ہے نا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا، اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے، تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو، گویا ہر وقت ٹر کرتا ہو۔ ٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا، 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے،
فرمایا پھر انسان انسان کا بچہ بنتا ہے. اتنی تربیت کی ضرورت ہے انسان کو. موضوع چینج ہو گیا, سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں, لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا, تو جو بات فائدے کی اسی کو پارسل کرنا چاہیے. تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں پیر, منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں. وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے, اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ. اس میں گرامر بھی ہے, عربی گرامر. وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے, 68 یا 69. یہ جو مجلس ہے یہ واعظ و نصیحت کی ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا. بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی اس گاڑی کی ٹیوننگ کر لو. اب اچھا میکینک ہوگا تو اس کو ٹیوننگ کے علاوہ بھی اگر کوئی گاڑی میں کام نظر آئے گا کہ بھائی یہ نٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, یہ دروازہ تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہے, تو اسکرو وہ کیا کرے گا, اس کو ٹائٹ کر دے گا. تو یہاں پر جو آپ آتے ہیں یہ سوچ کے بیان سننے کے لیے بیٹھا کریں کہ مفتی صاحب جس وقت جو اسکرو ڈھیلا دیکھیں گے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو, کہ ہم کو شیخ و مرشد تو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کسی ایسے شخص سے کراؤ جو ہر وقت تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا رہے. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اچھا ڈاکٹر نا, تو وہ آپ کو آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہیں وہ بتائے گا, یہ جو خوبی ہیں وہ بتائے گا, فالٹ بتائے گا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو بتایا ماشا, اب آپ کو فیور بھی ہے, آپ کا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا, کڈنی کا بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی صحت زبردست, آپ کو نظر 6, آپ کی نظر 6/6 ہے, سننے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں, آپ ماشاءاللہ پھوڑتے بھی طبیعت سے ہیں, ہاضمہ بھی آپ کا ٹائٹ, دانت آپ کے بڑے خاندانی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ہے کوئی؟ یہ تو بگاڑ رہے ہیں آپ کو. آپ جناب ایسے ڈاکٹر کے پاس جب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جاؤ گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی یا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں پڑ جاؤ گے. اور ہاں تندوری کا شعر ہے, خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا, کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے کہ جنت میں جانے کا شوق تو تجھے ہے لیکن پہلے کیا ہے, پہلے مرے گا. ٹھیک ہے نا, پھر جائے گا. تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے. ہاں کبھی کبھار وہ آپ کے باڈی میں جو اچھی چیزیں ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ بھائی سارا ہی کچھ خراب نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ کا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. لیکن زیادہ فوکس وہ کس کو کرے گا, آپ کی بیماری. ٹیسٹ میں جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ ایک دفعہ رپورٹ کے طور پہ بتا دے گا یہ, لیکن جو فوکس کس کو کرے گا, یار یہ رپورٹ آپ کی شوگر کی رپورٹ کلیئر نہیں ہے. تو بھائی 2 چیزیں خوب سمجھ لو کہ جیسے ہمیں جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی اچھے حکیم کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس کو روحانی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے والے روحانی نہیں, یہ تو 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں, 2 نمبری میں 1 نمبر ہے. روحانیت کا مطلب ہمیں پیغمبروں کی اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں, جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہو, اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے, اصلاح ایک الگ چیز ہے, دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا, نالج ہو اس کے پاس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا الگ. دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتا ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے, اس کا مطلب نالج ہے نا.
یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں. انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں. لیکن تربیت نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا، ایسے ہی ان نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا، حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے، حضرت عمر جھک گئے، حضرت عثمان جھک گئے، حضرت علی جھک گئے، یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے، اللہ نے ان کا مقام بڑھا دی. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یار یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے یہ، اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہاں گئے فہد مارکیٹ سے شارٹ؟ چلو جب آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا. یہ کچھ اس کا سیٹ اپ ایسے کیا کریں، بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو دو ویٹ ہے نا ادھر ہی نہیں، میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں. یہ یہاں رکھا کریں، یہ یہاں نہ رکھیں. یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے. اچھا تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں، یہ بنے گا نہیں، یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی بھی اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے. یہ نہیں ہے، ناممکن. دیکھو نا گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا، تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا. ماں باپ نے نہیں سکھایا، ماں باپ کو ماں باپ نے. تو حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے؟ بھائی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے؟ وہ ڈیلیور، یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے، اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے، جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے، اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دے رہے. بھائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھائی یہ میسج ہے، امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھائی یہ میسج ہے، یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے نام پیغام ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں. آگے سمجھانا، اس کی شرح کرنا یہ میرے ذمے، بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے
کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دے دیا اللہ نے پیغام؟ بھئی ہر ایک کو الگ، یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا؟ اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو. ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں، معجزوں کے ذریعے، اس کی اپنی سیرت کے ذریعے، اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے، قادیانی کی نہیں چلی ہے، اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے، اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے، اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا، تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا، لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں، وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھئی یہ فتویٰ ہے، تو پڑھنے والی کی سمجھ میں آتا نہیں. وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے، حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں، تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ہے پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی، وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے. فتوے کی زبان ایک قانونی ہوتی ہے نا، لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، سمجھانا. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھنا. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے؟ شرح. تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی. میرا منکرین حدیث سے بحث ہوئی تھی نا، میں وہ بحث نہیں بتا رہا، صرف اتنی بات. وہ منکرین حدیث کہتے تھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، یزکیہم پہلے ہے ایک آیت میں، یزکیہم بعد میں، اور ایک آیت میں یزکیہم پہلے، دونوں طرح کی آیت ہیں. تو جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت نہیں ہے، کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو، قرآن کو. تو میں نے ان سے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا. تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو نبی نے جو سکھایا ہے وہ گیا کہاں؟ اور جب نبی صحابہ کو سکھا رہے تھے، اس کا مطلب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی سے قرآن کا متن تو لیا صحابہ نے، اس متن کا مطلب بھی لیا ہے صحابہ نے، اور جو مطلب اور شرح اور جو اس کی تفصیل ہے وہ اس متن کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اگر یہ حدیث حجت نہیں ہے تو پھر وہ علاوہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن سمجھ سکتے ہی نہیں ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا نبی کے سکھائے بغیر، تو میری اور آپ کی سمجھ میں قرآن کہاں سے آئے گا حدیث کے بغیر؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی سمجھ میں آ سکتا تھا تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے. سوال یہ کہ اگر صحابہ کی سمجھ میں قرآن براہ راست آ سکتا تھا تو اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا یعلمہم، نبی سکھائیں گے ان کو؟ تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ عربی جان کر ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، پھر بھی قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی ان کو تشریح نہ کرے. اور ایسا ہوا ہے، بہت سے صحابہ سے قرآن کی آیتوں میں مسٹیک ہوئی ہے. جب نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مطلب بتایا.